شہزادی لینا بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی اور بادشاہ اسے بے حد چاہتا تھا۔ ملکہ بھی شہزادی کو بے پناہ محبت کرتی تھی اور کبھی اسے اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ شہزادی لینا کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالا جا رہا تھا۔ وہ نہ صرف حسین تھی بلکہ اس کا دل بھی بہت نرم تھا۔ وہ سب کے ساتھ بہت احترام سے پیش آتی تھی۔ شہزادی لینا کی 10ویں سالگرہ قریب تھی اور بادشاہ نے اسے خاص تحفہ دینے کا سوچا تھا۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ شہزادی کو باغ میں وقت گزارنا بہت پسند ہے، چاہے وہ کھیل رہی ہو، کتاب پڑھ رہی ہو یا قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ باغ واقعی بہت خوبصورت تھا، جس میں ایک فوارہ اور موروں کا پنجرہ تھا۔ شہزادی کی باغ سے محبت دیکھ کر بادشاہ کے ذہن میں ایک شاندار خیال آیا۔ بادشاہ نے سلطنت کے سب سے ماہر معمار شیر افغان کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ شہزادی کے لیے باغ میں ایک ایسا کمرہ تیار کرے جو اسے خوشی دے۔ شیر افغان نے وعدہ کیا، حضور میں شہزادی لینا کے لیے ایسا شاندار کمرہ بناؤں گا کہ جو بھی اسے دیکھے گا وہ حیرت زدہ رہ جائے گا اور شہزادی بے حد خوش ہوں گی۔ یہ سن کر بادشاہ مسکرایا اور اس کی منظوری دے دی۔ شہزادی کی سالگرہ قریب تھی، اس لیے کمرے کا کام فوراً شروع کر دیا گیا۔ کئی مزدور اس کام پر لگائے گئے اور وہ دن رات محنت کرتے رہے۔ ادھر بادشاہ کو ہمسایہ بادشاہ کی طرف سے ایک درخواست موصول ہوئی کہ شیر افغان کو ان کے محل میں کچھ تبدیلیاں کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چونکہ شیر افغان اپنی کارگری میں ماہر تھا، بادشاہ نے اجازت دے دی اور اسے روانہ کر دیا۔ حالانکہ شہزادی کے کمرے کا صرف تھوڑا سا کام باقی تھا۔ شیر افغان نے مزدوروں کو کچھ ہدایت دے کر رخصت لے لی۔ شہزادی کی سالگرہ سے ایک دن پہلے کمرہ مکمل ہو گیا۔ بادشاہ نے کمرے کا جائزہ لیا اور بہت خوش ہوا۔ کمرہ قیمتی شیشم کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور جو ہی کوئی اندر داخل ہوتا اسے خوشگوار ٹھنڈک اور لکڑی کی خوشبو محسوس ہوتی۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جس کے اوپر رنگ برنگی دھاتی ٹیوبیں لٹک رہی تھیں۔ جب ہوا کھڑکی کے ذریعے اندر آتی تو ان ٹیوبوں سے ٹکرا کر خوبصورت گنگناہٹ پیدا کرتی۔ بادشاہ اس تکنیک کو مکمل طور پر سمجھ نہ پایا، لیکن شیر افغان کی کاریگری کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کمرے میں ایک چھوٹا سا خوبصورت بستر تھا جس پر ریشمی گدا، مختلف سائز کی کرسیاں میز کے ارد گرد رکھی گئی تھیں۔ تکیے ریشمی نظر آ رہے تھے، بہت نرم ملائم تھے۔ جب شہزادی لینا نے کمرہ دیکھا تو اس کی خوشی واضح تھی اور اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ اسے اتنا شاندار تحفہ دیا گیا۔ اس کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی اور وزراء اور امراء بھی اپنے خاندانوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ سالگرہ کے دن شہزادی اس کا نیا کمرہ دیا گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب وہ وہیں رہے گی اور بادشاہ کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کمرے کے باہر سپاہی تعینات کیے جائیں تاکہ شہزادی کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے، اور وہاں 12 سپاہی تعینات کیے گئے۔ شام کو کھانے کے بعد بادشاہ اور ملکہ شہزادی کو اس کے کمرے میں لے گئے۔ شہزادی بے حد خوش تھی اور اس کی خوشی دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بھی مطمئن ہو گئے۔ کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ واپس اپنے محل چلے گئے آرام کرنے کے لیے۔ شہزادی کھڑکی کے پاس آ کر باہر دیکھنے لگی۔ کھڑکی سے پورا باغ نظر آ رہا تھا۔ باغ میں چاروں طرف طرح طرح کے خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے، درختوں پر پھل لگے ہوئے تھے۔ رات ہونے کی وجہ سے تمام پرندے اپنے گھونسلوں میں جا چکے تھے۔
دن ہوتا تو شہزادی انہیں بھی چہچہاتا ہوا دیکھتی۔ کھڑکی میں سے باغ کا یہ حسین و جمیل منظر دیکھ کر شہزادی مسحور ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے نیند نے آ لیا اور وہ اپنے بستر پر آ کر سو گئی۔ اس کی آنکھ صبح ہی صبح کھل گئی تھی۔ وہ بستر سے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر یہ کیا؟ کھڑکی میں سے اسے محل کے قریب بہتا ہوا دریا نظر آنے لگا۔ دریا میں سے کشتیاں بھی تیرتی نظر آنے لگی۔ ان میں سوار مچھیرے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھے۔ خوف کی ایک سرد لہر شہزادی کے جسم پہ دوڑ گئی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ رات سونے سے پہلے وہ کھڑکی میں سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس نے جو پھولوں کے پودے اور پھلوں کے درخت دیکھے تھے اسے اچھی طرح یاد تھے۔ اب اسی کھڑکی میں سے دریا کا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، پریشان ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے جوتے پہنے اور بھاگی بھاگی بادشاہ کے پاس آئی۔ اس نے جلدی بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ سلامت مسکرانے لگے اور پھر سوچ کر کہنے لگے شاید اس نے خواب دیکھا ہوگا۔ لیکن جب شہزادی نے ان کے شک کو بھانپ لیا تو اس نے سوال کیا، ابا حضور آپ مجھ پر یقین نہیں کرتے، آئیے خود دیکھ لیجئے۔ اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے کی طرف لے گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو شہزادی حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اب کھڑکی سے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ پہاڑیوں کا تھا، جہاں جھاڑیاں اگ رہی تھیں اور چرواہے اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی تم نے تو کہا تھا کہ دریا دیکھ رہی ہو اور اب یہاں صرف پہاڑ ہیں، لیکن میں نے صبح دریا دیکھا تھا۔ شہزادی نے بے بسی سے کہا۔ بادشاہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، چلو اب محل واپس چلتے ہیں، عدالت کا وقت ہو گیا ہے، ہم بعد میں یہاں آئیں گے۔ بادشاہ سلامت محل میں واپس چلے گئے۔ شہزادی نے ملکہ کو سب کچھ بتایا۔ ملکہ جو جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، پریشان ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، مجھے لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے، اب اس کمرے میں اکیلے مت رہنا۔ ڈری ہوئی شہزادی نے فوراً بات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ ملکہ کو یقین تھا کہ شہزادی جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، معاملہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، اب تم اکیلے کمرے میں مت جانا۔ شہزادی خود ڈر گئی تھی، وہ بھی اس جادو کے کمرے میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ شام ہونے سے پہلے بادشاہ تمام کاموں سے فارغ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ملکہ اور اپنی بیٹی شہزادی کو لیا اور اس رار کمرے کی طرف چلے گئے۔ وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کو بھی ایک بات کھٹکی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ کمرے کے دروازے کے سامنے پانی کا فوارہ تھا۔ اب دروازے کے سامنے مور کا پنجرا نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس بات کا تذکرہ شہزادی سے نہیں کیا تھا کہ کہیں یہ بات سن کر وہ مزید نہ ڈر جائے۔ جب وہ تینوں کمرے میں پہنچے تو کھڑکی والا منظر بدل گیا تھا اور بادشاہ باغ میں لگے پھول پودے کو دیکھنے لگے۔ ابا حضور دیکھا آپ نے، میں سچ کہہ رہی تھی، شہزادی لینا نے بڑے جوش سے کہا۔ ابا حضور نے کہا، ہاں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری بیٹی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ شہزادی لینا نے بڑے جوش سے اپنے ابا کو بتایا تھا۔ اب ہمیں اس بات کا کھوج لگانا پڑے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ کمرہ درباریوں کو بول کے بند کروا دیا گیا۔ جب تک ہم اس بات کا پتہ نہ لگا سکیں کہ معاملہ کیا ہے تو اس کمرے کو بالکل بند کر دیا جائے اور چابی ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے درباریوں کو حکم دیا۔ درباریوں نے اس پہ عمل کیا، ان کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ شہزادی نے اس نئے کمرے کو تالا لگا کر چابی بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ بادشاہ نے سوچ لیا تھا کہ شیرا سے سلسلے میں بات کی جائے۔ وہ تو پڑوس کے ملک ان کے ایک بادشاہ کے دوست کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، اس لیے بادشاہ اس کا انتظار کرنے لگے۔
एक हफ्ते बाद शेरा की जब वापसी हुई, बादशाह ने उन्हें फौरन तलब कर लिया। वो हाजिर हुआ और उनकी खिदमत में आकर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने जो आपके शहजादी के लिए कमरा बनवाया था, मगर मैं एक बात आपको बताना भूल गया था। क्योंकि मुझे काम से जाना पड़ा, इसलिए मैं आपको बता नहीं सका। बादशाह ने उसके बताने से पहले ये फौरन ही बता दिया था कि तुम्हारा कमरा बहुत हसीन खूबसूरत है, लेकिन उसकी सिमत बदल जाती है। खिड़की से कभी बाग नजर आता है, कभी पहाड़ियाँ, कभी दरिया। इसकी वजह क्या है? शेरा ने हाथ बांधकर अर्ज की, हुजूर वाला, आपके इरशाद के ऐन मुताबिक मैंने शहजादी साहिबा के लिए एक बेमिसाल कमरा बनाने का सोचा था। चंद साल पहले मैं मुल्क मिस्र गया था, वहाँ मैंने घोड़ा देखा था। वो घोड़ा लकड़ी का था, मगर इसके अंदर लोहे की गिरारियाँ लगी हुई थीं। वो घोड़ा चलाने के लिए रकाबों में पुर्जे लगे होते हैं, जिनकी वजह से वो दौड़ता भागता है। इस काम का माहिर मेरा एक दोस्त था। मैंने कुछ अरसा लगाकर उनसे उस हुनर के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल कर ली थी। मैं जब शहजादी साहिबा का कमरा बनाने लगा तो मुझे ख्याल आया कि मिस्र से सीखे हुए इल्म को यहाँ आजमाऊं। मैंने इस कमरे की बुनियाद बहुत सारी लोहे और पीतल की गिरारियों पर रखी और इनको कमरे से बाहर फर्श में लगी बड़ी बड़ी पक्की सिलों से मुंसलिक कर दिया। कोई शख्स अगर इन सिलों पर पाँव रखता है तो कमरे के नीचे लगी गिरारियां हरकत करके कमरे को थोड़ा सा घुमा देती हैं। कमरे के बाहर सिपाही, जो कि हर वक्त गश्त में मसरूफ रहते थे, इस गश्त के दौरान इनके कदम सिलों पर पड़ते रहते थे, इसलिए कमरा भी मुसलसल हरकत करता रहता था और खिड़की से बाहर के मनाजिर तब्दील होते रहते हैं। मुझे अचानक यहाँ से जाना पड़ गया, वरना ये बात मैं आपको पहले ही बता देता। बादशाह सलामत उसकी बात सुनकर बहुत मुतासिर हैरान हुए। उन्होंने कहा, तुम वाकई बहुत काबिल, हुनरमंद और बहुत ज़हीन हो। हमारी रियाया में तुम जैसे लोग भी मौजूद हैं। ये सब तालीम का कमाल है। इसलिए तो कहते हैं इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इससे इंसान के दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं और इन ख्यालात को अमली जामा पहनाकर वो पूरी दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। बादशाह ने खुश होकर शेरा को ढेर सारे इनाम और इकराम से नवाजा। फिर उन्होंने शहजादी को भी कमरे की तफसील से आगाह कर दिया। शहजादी भी सुनकर बहुत मुतासिर हुई और उसका खौफ भी दूर हो गया। वो मज़े से उस खूबसूरत जादुई कमरे में दोबारा रहने लगी। और यहाँ पर एक बात का तज़किरा ज़रूरी है, काबिल और अच्छे लोगों में लालच बिल्कुल नहीं होता। यही हाल शेरा का भी था। जब उसे बादशाह की तरफ से इनाम मिला तो उसने इस इनाम को अपने साथियों में तकसीम किया, जिसने कमरा बनवाने में मदद की थी। बादशाह को उसकी ये बात भी बहुत अच्छी लगी। अच्छे और काबिल लोगों में सब्र होता है और सब्र का फल मीठा होता है, जैसे उस शेरा को मिला। काबिल लोग हमेशा दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं और अपनी काबिलियत से इस दुनिया को खोज सकते हैं, तलाश कर सकते हैं।